بسم الله الرحمن الرحيم. وما يلي الآخر متوفتحا مع كسرة الوسان مما افتتح بهمز وصل كاصطفى وزم ما يربع في أمثال قد تلملما فعلال أو فعللة لفعللا واجعل مقيسا ثانيا لا أولا لفاعل الفعال والمفاعلة وغير ما مر السماع عادلة وفعلة لمرة كالجلسة وفعلة لهيئة كالجلسة في غير ذي الثلاث بالتاء المرة وشذ فيه هيئة كالخمرة. بس یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو آپ لوگوں کو سننے کی توفیق مل جائے تو یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ ہماری گفتگو ابنیت المصادر کے بارے میں جاری ہے، مصدر کے اوزان کے بارے میں۔ تو ثلاثی مجرد کے مصدر کے اوزان مکمل ہو گئے، اس کے بعد ثلاثی مزید کے جو ابواب ہے، رباعی مجرد کے ابواب، رباعی مزید کے ابواب کے مصدروں کے اوزان بتانا ہے۔ تو ثلاثی مزید کے تقریباً 5 ابواب اور رباعی مزید میں 2 ابواب، کل 7 ابواب کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے۔ حمزہ وصل، حمزے کے 2 قسم میں بتایا، حمزہ قطع اور حمزہ وصل۔ باب افعال کا حمزہ حمزہ قطع ہے، باقی باب استفعال، باب افعلال، باب افتعال، باب افعلال، باب افعیلال، یہ ابواب ہے ثلاثی مزید کے، یہ تمام حمزہ وصل والا ہے، شروع میں حمزہ وصل آتا ہے۔ اور رباعی مزید کے 2 ابواب ہے، باب افعلال ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ 2 ہے یا 1 ہے؟ رباعی مزید کے 3 ٹوٹل 3 اب ہے نا، باب تفعلل ہے، باب افعلال ہے، باب افعیلال ہے، افعیلال، یہ سارے حمزہ وصل والے ہیں، ٹوٹل تقریباً 7 ابواب ہے۔ تو جتنے بھی ابواب حمزہ وصل سے شروع ہوتا ہے اس کے مصدر بنانے کا قانون بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے فعل ماضی کا صیغہ لے لو، اس کے بعد ما قبل آخر کو فتحہ دے دو اور مت دے دو، یعنی اس کو کھینچو، مت کا معنی کھینچنا۔ کیا کرنا ہے؟ ما قبل آخر، ما قبل آخر پتہ ہے نا، آخر سے پہلے والا حرف، آخری حرف سے پہلے والے کو ما قبل آخر کہتے ہیں۔ ما قبل آخر والے کو فتحہ دینا ہے اور الف لانا ہے، مت اس کو کھینچنا ہے، مت دینا ہے۔ اور شروع سے آپ حروف کو گن لو تو 1 2 3، تیسرے حرف کو کسرہ دینا ہے، مصدر بن جائے گا۔ بس مصدر کو جلدی بنا دیا ہم نے، ابھی آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیں گے، آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ مثلا باب افتعال کا مصدر بناتے ہیں تو افتعال کا پہلا صیغہ، ماضی کا پہلا صیغہ، مثال اقتدر، افتعل، اقتدر، یہ باب افتعال کا صیغہ ہے، اقتدر ہو گیا۔ اس کا مصدر کیا آئے گا؟ تو کہتا ہے اقتدار آئے گا۔ کیسا آیا؟ طریقہ یہ بتا دیا، شروع سے تیسرا حرف، شروع والا حرف حمزہ ہے نا، 1 ہو گیا، اس کے بعد دوسرا قاف ہو گیا، تیسرا تا ہے، تو اس کو کسرہ دینا ہے، تیسرے حرف کو، شروع سے تیسرے حرف کو کسرہ دینا ہے، اور آخر سے پہلے حرف کون سا ہے؟ دال ہے نا، دال کو فتحہ دینا ہے اور ایک الف درمیان میں لانا ہے، تو ہو جائے گا اقتدار، اقتدار، یہ ہو جائے گا باب افتعال کا مصدر، اقتدار۔ باب استفعال بھی اسی طرح ہے، استفعال ہے، استخرج پہلا صیغہ ہے، استخرج سے مصدر کیا آتا ہے؟ استخراج، استخراج۔ تو اس میں بھی ایسا ہی ہو گیا نا، شروع سے تیسرے حرف کو کسرہ دیا ہے، ما قبل آخر حرف کو فتحہ دیا اور اس کو کھینچا ہے، الف مد لایا ہے، تو باب استفعال کا مصدر بن گیا استخراج، استفعال۔ اسی طرح باقی جتنے بھی حمزہ وصل والا افعال ہے نا، اسی طرح ہی سے بنتا ہے، یہی بتایا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں باب
تفعلل، باب تفعلل کا مصدر کیسے بناتا ہے؟ تو اس کا بھی آسان طریقہ ہے، باب تفعلل رباعی مزید کا باب ہے، ہاں رباعی مزید کا باب ہے، اور اس کے مصدر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چوتھے حرف کو یعنی شروع سے آپ گن لو تو 1 2 3 4 چوتھے حرف کو ضمہ دے دو تو مصدر بن جائے گا، بس ایک کام ہے، یہاں پہ 2 کام نہیں ہے۔ مثلا تدحرجا، یہ پہلا صیغہ ہے نا، تدحرجا، ہاں تدحرجا ماضی کا پہلا صیغہ۔ اب اس کو مصدر کیسے بنانا ہے؟ شروع سے گن لو، چوتھا حرف کون سا ہوتا ہے؟ تا پہلا ہو گیا، دال دوسرا، ہا تیسرا، را چوتھا ہے، یہ چوتھے حرف کو ضمہ دے دو مصدر بن جائے گا۔ تدحرجا کا مصدر آتا ہے تدحرجن، تدحرجن، تو را چوتھا حرف ہے نا، را کو ضمہ دیا مصدر بن گیا، بہت آسانی سے اتنی جلدی بن گئے ہیں۔ یہ باب تفعلل کا طریقہ ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں باب فعللا، فعللا یعنی رباعی مجرد کا باب ہے، رباعی مجرد کی صرف ایک ہی باب ہے، باب فعللا، تو اس کے 2 مصدر ہیں۔ رباعی مجرد کے 2 مصدر ہیں، ایک فعلال کا وزن ہے، جیسے کہ دحرج یدحرج دحراج آتا ہے، دحراج فعلال کے وزن پر، دوسرا فعللتن ہے، فعللتن دحرجتن، دحرج یدحرج دحرجتن و دحراجن، دحرجتن فعللتن کے وزن پر ہے، دحراجن فعلالن کے وزن پر ہے، 2 وزن رباعی مجرد کے لیے مصدر ہے۔ ان میں سے مصنف کہہ رہے کہ پہلا وزن قیاسی قرار دے دو، نہیں وجعل مقیسا ثانینا، دوسرا وزن قیاسی ہے، فعللتن قیاسی ہے، اور پہلا وزن جو ہے قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے، ہاں فعلال سماعی ہے اور فعللتن قیاسی ہے۔ قیاسی ہونے کا مطلب ہے جہاں پہ باب فعللا ہوگا رباعی مجرد کا آپ اسی وزن پر بنا سکتے ہیں، یہ قانون ہے، تو قیاسی وہی قانون ہے نا، قانون دیا ہے اور آپ جہاں پہ قانون چلا سکتے ہیں چلاؤ۔ اچھا یہ ہو گیا باب فعللا کا بھی مصدر بن گیا الحمدللہ۔ اب باب مفعلہ کا مصدر، تو باب مفعلہ کے بھی 2 وزن بتایا ہے، علم صرف میں آپ کو 3 وزن بتایا تھا، یہاں پہ 2 وزن بتا رہے ہیں مصنف صاحب۔ فعالن کا وزن ہے اور مفعلہ کا وزن ہے، باب مفعلہ، باب مفعلہ فعل یفعل ضارب یضارب، مصدر کیا آتا ہے؟ مضاربتن، مضاربتن و ضرابن و زیرابن، یہ یا کے ساتھ کھینچ کے بھی ایک مصدر ہے، وہ ادھر نہیں بتایا ہے، ہاں یہاں صرف 2 مصدر بتایا، فعال اور مفعلہ، فعال اور مفعلہ یہ 2 وزن باب مفعلہ کا مصدر ہے، اور یہ اوزان یہاں تک مکمل ہو گئے، ہاں تمام ابواب کے مصادر بنا دیے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ جو وزن ہم نے ہر باب کے لیے بتایا اس کے علاوہ جو وزن آئے گا وہ سماعی شمار ہوگا، اس طرح ثلاثی مجرد میں بھی ہم نے بتایا اس کی جو قانونی اوزان ہے اس کے علاوہ جو آتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ سماعی قرار دیتے ہیں، یہاں پہ بھی سماعی بنا دو، بس یہ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد آگے جو مسئلہ ہے وہ الگ شروع کرنا پڑے گا۔ وما یلی الآخر مد وافتحا، وما یلی الآخر وہ حرف جو آخر سے پہلے آتا ہے، آخر سے پہلے آتا ہے یعنی ما قبل آخر، آخری حرف سے پہلے والا حرف، اس کو کیا کرے؟ مد دے دے، وافتحا فتحہ دے دے، مع کسر تلو الثانی، دوسرے حرف کے پیچھے آنے والے حرف کو کسرہ دینے کے ساتھ، دوسرے حرف کے پیچھے آنے والا کون سا نمبر ہوتا ہے؟ تیسرا ہوتا ہے، تیسرا حرف، ہاں یہاں پہ دوسرے حرف کے پیچھے آنے والے کہا، مع کسر تلو الثانی، اور دوسرے حرف کے پیچھے آنے والے حرف کو کسرہ دینے کے ساتھ مصدر بنے گا مما، ان ابواب سے ابتدع بحمز وصلین، جو حمزہ وصل سے افتتاح کیا جاتا ہے، پس جتنے بھی حمزہ وصل سے افتتاح ہونے والا، افتتاح یعنی آغاز ہونے والا، آغاز ہونے والے جتنے ابواب ہیں ان تمام ابواب میں مصدر کا طریقہ یہی ہے کہ آخر سے پہلے والا حرف کو مد اور فتحہ دے دو،
اور شروع سے تیسرے نمبر والے حرف کو کسرہ دے دو، مصدر بن جائے گا۔ بالکل آسان طریقہ کار ہے۔ مثال دیا کستفا، استفا، یہ باب کون سا باب ہے؟ استفا یستفی، باب افتعال سے ہے نا۔ استفا، اس میں سے تا کو تو آپ تبدیل کیا، وہ صرف میں آپ کو بتایا کچھ ابواب میں حروف تبدیل ہوتے ہیں۔ استفا، تو استفا سے مصدر آئے گا استفاعن۔ استفا مصدر ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مصدر بناتے ہیں استفا۔ تو شروع سے آپ ہے حمزہ نمبر 1 ہو گیا، صاد نمبر 2، طا نمبر 3 ہے، تیسرا حرف ہے طا مکسور ہوگا، اور آخر سے پہلے والا حرف فا ہے، فا کو فتحہ اور الف مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو استفاعن ہوگا، استفاعن۔ استفاع کا معنی ہے چننا، انتخاب کرنا۔ مصطفیٰ اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ شخصیت جو چنا گیا ہے، انتخاب شدہ ہے، اللہ کا منتخب شدہ ہے۔ مصطفیٰ کس کا لقب ہے؟ پیغمبر اکرم کے القاب میں سے ہے کہ مصطفیٰ جو چنا گیا ہے۔ استفاع اس کا مصدر ہے، یہ باب افتعال کا صیغہ ہے۔ یہ تو ایک مثال دیا، باقی سارے مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں، باب افتعال میں، باب استفعال میں، باب افعیلال میں، سب میں ایسا ہی ہے، طریقہ ایک ہے۔ وَزُمَّ مَا يَرْبَعُ فِي أَمْثَالِ قَدْ تَلَمْلَمَا، اور فرماتے ہیں تلملما جیسے مثالوں میں، تلملما باب تفعلل ہے، باب تفعلل کے صیغے میں چوتھے حرف کو ضمہ دیا جائے گا مصدر بنانے کے لیے، وَزُمَّ یعنی ضمہ دیا جائے گا، ما یربعو یعنی چوتھے نمبر والا حرف کو، یربعو اربعہ سے ہے، اربعہ کسی کہتے ہیں 4 کو، بس یربعو یہ فعل بنا دیا اس سے، یعنی چوتھے نمبر والے حرف کو ضمہ دیا جائے گا۔ فی امثال قد تلملما، تلملما جیسے مثالوں میں، تلملما اس کو مصدر بنا دو، تلملمن ہو جائے گا، تلملمن، تدحرجان۔ چوتھا حرف کون سا ہوتا ہے؟ پہلا حرف تا ہو گیا، دوسرا لام، تیسرا میم، چوتھا حرف دوسرا لام، تو تلملمن مصدر بن گیا نہیں؟ بس چوتھے حرف کو ضمہ دے دو، ماضی کا پہلا صیغہ پکڑو اور اس کے گردن دبا کے چوتھے نمبر والا حرف کو ضمہ دے دو تو مصدر بن گیا ہے۔ مصدر بنانے کا آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد رباعی مجرد کا باب ہے فعللا۔ فعللا کے 2 مصدر ہے، فعلالون کا وزن ہے او فعللتن ہے، لفعللا، فعللا کے لیے، فعللا نے باب ہے رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے، وہی پہلا باب تو نہیں کہہ سکتے، ایک باب ہے وہی، ہاں اگر دوسرا ہو تو پہلا کہتے ہیں نا، تو اسی ایک باب کے لیے 2 مصدر بنا دیا، فعلالون بنا دیا، فعللتن بنا دیا فعللا کے لیے۔ وَجْعَلْ مَقِيسًا ثَانِيًا، ان 2 وزن میں سے دوسرے کو قیاسی قرار دے دو۔ کون سا وزن؟ فعللتن کا وزن، یعنی یہ باب فعللا جہاں پہ استعمال ہوگا فعللتن کا مصدر آپ بنا سکتے ہیں، قیاسی ہے۔ لا اولا، پہلے وزن کو قیاسی قرار مت دو۔ فعلالون قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے، جہاں عرب والوں نے بنایا ہے وہاں پہ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی طرف سے فعللا کے ہر باب میں نہیں بنا سکتے ہیں، وہ قیاسی نہیں ہے، دوسرا قیاسی ہے۔ ترجمہ واضح ہے یا نہیں ہے؟ دوبارہ کروں، وَجْعَلْ مَقِيسًا ثَانِيًا لَا اولا، دوسرے کو قیاسی قرار دے دو، پہلے کو قیاسی قرار مت دو۔ اچھا، اب باب مفاعلہ کا مصدر بتا رہے، لِفَاعَلَ الْفِعَالُ وَالْمُفَاعَلَةُ، فاعلہ کے لیے، فاعلہ باب مفاعلہ کا پہلا صیغہ ہے، فاعلہ، ضاربہ، فاعلہ، فاعلہ کے لیے الفعال وزن ہے، والمفاعلہ اور مفاعلہ کا وزن ہے، وغیر ما مر، اور جو پہلے گزر گیا اس کے علاوہ جو اوزان آتا ہے، السماء عادلہ، تو اس کے لیے سماعی برابر ہے، عادلہ یعنی اس کے سما کے مساوی ہوگا، ایک عادلہ کا معنی برابر ہونے کا معنی ہے، اس کا مصدر سماعی شمار ہوگا، مطلب یہ ہے سماعی شمار کیا جائے گا، جس طرح ہم نے ثلاثی میں بھی سماعی مصدر بھی بتا دیا تھا اگر یاد ہے تو۔ بس یہاں تک ہم نے خلاصہ بتا دیا تھا، مصنف کی عبارت کا ترجمہ کر لیا، اس کے بعد
ایک اور بحث ہے، فصلوں تک اگر لا سکے تو اس کو پڑھیں گے، ورنہ مشکل ہے، بس یہاں تک متن کا ترجمہ کریں گے، شارح کی عبارت پڑھیں گے، اگر ٹائم بچ جائے تو آگے بڑھنا ہے۔ شارح کی عبارت دیکھو نیچے کیا بتا رہے، وَمَا يَلِ الْآخِرُ مُدَّ وَافْتَحَا، آخر سے پہلے والے حرف کو مد دے دو اور فتحہ دے دو، مع کسرۃ الوسطانی، دوسرے حرف کے پیچھے آنے والے کو کسرہ دینے کے ساتھ۔ دوسرے حرف کے پیچھے آنے والا حرف کون سے ہوتا ہے؟ هو الثالث، شارح خود بتا رہی ہے تیسرا حرف ہے، شروع سے آپ گن لو 1 2 3، تیسرے نمبر والے حرف کو کسرہ دے دو، آخر سے گن لو تو آخر سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے دو۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ مِم مفتوحہ بحمز وصل، ان ابواب میں سے جس کو حمز وصل سے آغاز کیا گیا، فیسیر مصدرہ، بس اس کا مصدر بن جاتا ہے۔ مثال دیا، کستفا استفاءً، استفا پہلا صیغہ ہے ماضی کا، اس کو مصدر بنا تو استفاءً ہو جائے گا، اور یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اوپر ہم نے بتایا۔ تیسرے حرف فا ہے، فا کو کسرہ ملا، آخر سے پہلے والا حرف فا ہے، فا کو فتحہ دیا اور الف لایا نہیں لایا، الف مد لایا، استفاءً۔ واقتدر اقتداراً، یہ بھی باب افتعال کا مصدر ہے۔ واحرنجم احرنجاماً، یہ باب افعلال ہے، یہ بھی حمزہ وصل والا باب ہے۔ وَالضُّمَّ مَا يَرْبَعُ أي الرابع، اور چوتھے حرف کو ضمہ دے دو، فی امثال قد تلملما، تلملما جیسے مثالوں میں، تلملما باب تفعلل ہے، رباعی مزید کا باب ہے۔ رباعی مزید میں 3 باب ہے، ان میں سے ایک باب تفعلل ہے، باقی 2 حمزہ وصل والا ہے، تو حمزہ وصل والا تو پہلے بتا دیا نا، اب یہ تفعلل کا جو ہے چوتھا حرف مضموم ہوگا، تو تلملما کا مصدر ہوگا تلملمن، تلملمن۔ فیسیر مصدرہ، پس اس کا مصدر ہو جائے گا، کتدحرج تدحرجن، تدحرج تدحرجن مصدر ہے، وتلملم تلملمن، اس طرح مصدر آئے گا۔ اب دحرج کا معنی تو آپ کو سر میں بتایا ہے، لڑکانا، لڑکنے کا معنی ہے۔ تلملم کا معنی لغت میں دیکھنا پڑے گا، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے کیا ہے تلملم کا معنی، کیا ہے دیکھنا پڑے گا۔ فیسیر مصدرہ کتدحرج تدحرجا وتلملم تلملمن، یہ مصدر کی مثالیں ہو گئی۔ فعلال بکسر الفاء او فعللۃ بفتحها مصدران لفعللا، فعلال فاعل فعل کسرے کے ساتھ پڑھو، او فعللۃ بفتحها، فعللۃ فاعل فعل فتحے کے ساتھ، مصدران، یہ 2 مصدر ہے کس کے لیے؟ لفعللا، فعللا کے لیے، فعللا بفتح الفاء، فعللا جو فاعل فعل فتح کے ساتھ رباعی مجرد کا باب ہے۔ والملحق به، اب یہاں بھی اشارہ کہہ رہا ہے کہ یہ فعللا خود ایک باب ہے، لیکن اس کے ملحقات بھی کچھ ابواب ہے، کیونکہ یہ اصل باب کے ملحق بھی کچھ ابواب ہے، ان میں بھی یہ قانون چلے گا۔ مثال دیتے ہیں، کتدحرج دحرجتن، یہ اصلی باب ہے، یہ نقلی نہیں ہے، ملحق نہیں ہے۔ دحرجت دحرجتن، یہ اوریجنل باب ہے، باب فعللا، مصدر کیا آیا ہے؟ دحرجتن، فعللتن آئے گا، دوسرا وزن دحراجن آئے گا۔ وحوقل حوقلتن، یہ ملحق ہے، یہ 2 نمبری باب ہے۔ حوقلہ اصلی نہیں، یہ باب فعللا کے ملحقات ہے، حوقلتن اس کا مصدر آیا۔ وسرحف سرحافن، یہ بھی ملحق ہے، تو 2 ملحقات کی مثال دیا ہے۔ وَاجْعَلْ مَقِيسًا ثَانِيًا لَا أَوَّلَ، اب اس فعللا کے 2 مصدر میں سے دوسرا کو قیاسی قرار دے دو، لا اولا، پہلے کو قیاسی قرار نہ دو، پہلا سماعی ہے دوسرا قیاسی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ أَيْضًا مَقِيسًا، اور علماء میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو اس اول کو بھی قیاسی قرار دیتے ہیں، ایضاً اس لیے کہا جس طرح ثانی کو قیاسی قرار دیتے ہیں، اسی طرح اول کو بھی قیاسی سمجھتے ہیں۔ اما جناب مصنف نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ دوسرا وزن قیاسی ہے، پہلا قیاسی نہیں ہے۔ شارح نے بتایا کچھ اور علماء ہے جن کے نظر میں دونوں وزن قیاسی ہے،
بات سمجھ میں آ گیا نہیں؟ دونوں قیاسی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہر باب میں یہ سب بنا سکتے ہیں، ہر وزن میں فعللہ کے وزن پر جو بھی فعل آئے گا اسی طرح بنا سکتے ہیں۔ قیاسی ہونے کا مطلب یہ ہوگا، پابندی نہیں ہے۔ اما سماعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن مواد میں عرب والوں نے بنایا ہے اسی پر گزارا کرنا پڑے گا، ہم اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ سماعی ہونے کا مطلب ہے۔ لفاعل مصدرانی، فاعلہ کے دو مصدر ہے، باب مفاعلہ کے دو مصدر ہے۔ الفعال بکسر الفا، فعال فا کسرے کے ساتھ پڑھو، ایک وزن ہو گیا، والمفاعلہ دوسرا مفاعلہ کا وزن ہے، نحو قاتل قتالا و مقاتلتا۔ علم صرف والوں نے 3 مصدر بنایا تھا، قاتل یقاتل مقاتلتا و قتالا و قتالا، ایک یا کے ساتھ بھی لایا ہے، یہ نہیں بتایا ادھر، یہاں پہ 2 وزن بتایا باب مفاعلہ کے۔ باب مفاعلہ کے مصدر کے 2 اوزان ہے۔ قاتل کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے لڑنا۔ باب مفاعلہ اور 2-3 ابواب جو ہے 2 افراد کے درمیان آتا ہے نا، میان دکاس، یعنی ایک بندے کا نہیں 2 بندوں کا کام۔ قاتل لڑائی کے لیے، ایک بندہ اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے کیا؟ لڑائی کے لیے 2 بندے چاہیے۔ اس طرح اردو میں مثال ہے نا، تالی بجنے کے لیے 2 ہاتھ چاہیے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے، تو اسی طرح لڑائی کے لیے 2 بندے چاہیے۔ تو قاتل کا معنی نے ایک دوسرے سے لڑا۔ قتالا لڑائی، قتال کہتے ہیں لڑائی، جنگ کو قتال کہتے ہیں، کیونکہ جنگ میں آپس میں لڑتے ہیں 2-3 بندے، کئی بندے۔ مصدر آتا ہے قتال اور مقاتلہ، دونوں بعد مفاعلہ ہے۔ وَيَغْلِبُ الزَّا فِيمَا فَاؤُهُ يَاءٌ، وَيَغْلِبُ الزَّا، اور یہ والا وزن، یہ جو آخر والا ہے نا مفاعلہ کا وزن، غالب ہے اس وزن میں یا اس مادے میں جس میں فاعل فعل یا ہو۔ فاعل فعل میں یا حرف علت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کہتے ہیں نا صرف کے اصطلاح میں، مثال واوی، مثال یائی۔ تو جہاں فاعل فعل کی جگہ پر حرف علت ہو وہاں پہ مفاعلہ کا وزن زیادہ آتا ہے، جیسے کہ یاسرا میاسرتن، یاسرا یاسر میاسرتن، یاسرا سے یاسرا، بعد مفاعلہ بنا دیا، اس کا مصدر آتا ہے میاسرا۔ وغیر ما مر السماء عادلہ، اس کے بعد جو مصدر گزرے ہے اس کے علاوہ، جو اوزان ہم نے قانون کے مطابق بتایا اس کے علاوہ، وغیر ما مر جو اوزان بتایا اس کے علاوہ جو اوزان ہے وہ السماء عادلہ، اس کے برابر سماعی ہے، یا سماع کی طرف عادلہ کا معنی رجوع کرنے کا معنی بھی کیا ہے کہ سماع کی طرف رجوع ہوگا، یعنی جو اوزان خلاف قانون آیا نا وہ سماع کی طرف رجوع ہوگا، یعنی اس کو سماعی قرار دیں گے، مطلب یہ ہے سماعی بنائیں گے۔ اب مثال دیتے ہیں نا، کذب کذابا، قرآن میں آیا ہے کذابا، وکذبوا بآیاتنا کذابا، تو یہ کذابا باب تفعیل کا مصدر بن آیا ہے، حالانکہ یہ قانون نہیں ہے۔ باب تفعیل کا مصدر پہلے کیا ہے؟ تفعیل کا وزن اور تفعیلہ کا وزن، 2 وزن بتائے تھے نا باب تفعیل میں، تو کذابن فعالن کا وزن تو نہیں ہے، اما کلام عرب میں استعمال ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ کذابن مصدر سماعی ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے لیکن وہ قیاسی نہیں ہے، سماعی ہے۔ وَنَزَّا تَنزِيًّا، نزّا ینزی تنزیًا آیا ہے، تو یہ بھی قیاسی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی باب تفعیل ہے، باب تفعیل میں ناقص ہے، یعنی آخر میں حرف علت ہے، تو باب تفعیل کے معتل حرف علت والوں میں وزن کا قیاس کیا بتایا تھا؟ تفعیلہ کا وزن بتایا تھا، یہ پرسوں کا سبق ہے اگر یاد ہے تو۔ تفعیلتن آخر میں تا آئے گا، وہ اوزان جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے کہ مثال کیا تھا نا تزکی تزکیتن، زکا یزکی مصدر کیا ہے؟ تزکیتن، تو نزّا ینزی مصدر کیا آنا چاہے؟ تنزیتن، اما تنزیتن نہیں آیا، تنزیان آیا ہے، آخر میں تا نہیں لایا ہے، تو تنزیان باب تفعیل کا مصدر ہے، خلاف قانون ہے، سماعی ہے۔ وَتَمَلَّقَ تِمْلَاقًا، اور یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، تو باب تفاعل کا مصدر
تملاقن لا ہے، تملقا مصدر اصلی کیا ہے؟ تملقن آتا ہے، تملق یتملق تملقن پڑھنا چاہیے تھا، یہاں پہ تو تملاقن پڑھا ہے، یہ بھی مصدر سماعی ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ تملق کہتے ہیں چاپلوسی کرنا، چاپلوسی پتہ ہے نا، سامنے سے کسی کی تعریف کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، سچی تعریف اگر اس میں کوئی صفت اچھی ہے اس کو تملق نہیں کہتے، تملق یعنی جھوٹی تعریف کرے، چاپلوسی کرے، چاپلوسی کہتے ہیں اردو میں۔ اچھا، یہاں تک تمام ابواب کے مصدر کا قانون بتا دیا، آخری بس ایک پیراگراف ہے، اس کو بھی پڑھنا پڑے گا، ٹائم ہے 8 منٹ باقی ہے، تو اسی 8 منٹ میں ہم یہ بات ختم کریں گے۔ فصلون تک مصدر کے اوزان مکمل کرنا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَفَعْلَةٌ لِمَرَّةٍ کا جلسہ، مصدر کے 2 اوزان مزید بتائے، مصدر مرہ اور مصدر ہیئت، یعنی اگر آپ کسی فعل کے ایک مرتبہ واقع ہونے کے لیے مصدر بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائیں گے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر مرہ کہتے ہیں۔ تو مصدر مرہ کا وزن فعلتن کا وزن ہے، فعلتن۔ اور کسی فعل کا خاص طریقے سے انجام ہونا اس کو کہتے ہیں مصدر ہیئت۔ مثال کے طور پر بیٹھنا، بیٹھنا ایک فعل ہے نا، بیٹھنا، تو بیٹھنے کے مختلف انداز ہے یا نہیں ہے؟ مثلا یہ بندہ کسی اور طریقے سے بیٹھا ہے، وہ کسی اور طریقے سے، تو یہ مختلف بیٹھنے کا انداز ہے۔ اسی طرح کھانے کا بھی انداز ہے مختلف، کوئی دونوں ہاتھوں سے کھاتا ہے، کوئی ایک ہاتھ سے کھاتا ہے، کوئی الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، تو کھانے کا بھی مختلف حیات ہے۔ اسی طرح ہر فعل کا آپ حساب کریں، اس کے انداز ہوتا ہے، انجام دینے کا انداز۔ تو فعل کے انجام ہونے کے انداز پر دلالت کرنے والے مصدر ہے، اس کو مصدر ہیئت کہتے ہیں۔ تو مصدر ہیئت کا وزن کیا ہے؟ فعلہ کا وزن ہے، فعلہ۔ جیسے کہ جلست جلستان، میں بیٹھا ایک خاص طریقے سے، یا اس کا مضاف لے لانا پڑے گا، جلست جلست الامیر، میں امیروں کی طرح بیٹھا۔ اس طرح وہ فیس بک پر ایک بندے کا وہ ویڈیو بار بار آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، جو امیروں کا طریقہ غریبوں کا طریقہ کہتے ہوئے مزہ بنا دیا ہے ہر کام میں امیروں کے ہنسنے کا طریقہ اور غریبوں کا، تو اسی طرح ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے۔ تو جلست جلست الامیر یعنی امیر کے بیٹھنے کا طریقہ، اچھا غریب کے بیٹھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ جلست کا معنی بیٹھنے کا خاص طریقہ۔ ہاں ہمارے سے مراد غریب مراد ہے، آپ نے آپ کو غریب بناتے ہیں، لگتا ہے آپ نے دیکھا ہے اس کو۔ اچھا، تو یہ طریقہ ہو گیا۔ اور مرہ میں مطلب ایک مرتبہ، 2 مرتبہ کی بات ہے، کیونکہ ہر فعل جو ہے ایک مرتبہ انجام ہو سکتا ہے، زیادہ بھی انجام دے سکتا ہے، تو ایک مرتبہ انجام دینے کے لیے فعلتن کا وزن آتا ہے۔ جیسے کہ ضربت ضربتن، میں نے ایک دفعہ مارا، یہ ضربتن مصدر مرہ ہے۔ ضربت ضربن کا تو پتہ نہیں چلتا ہے نا کتنے دفعہ مارا، ضربن تو عام مصدر ہے، مارنا، اب مارنا پتہ نہیں 10 دفعہ مارا ہے، 1 دفعہ مارا، 2 دفعہ مارا، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے ضربتن فعلتن کے وزن پر پڑھا تو کیا ہوگا؟ معنی مرہ ہوگا، ایک مرتبہ مارا۔ تو یہ ہو گیا ثلاثی میں۔ ثلاثی میں یہ ہے فعلتن کا وزن مصدر مرہ ہے، فعلتن مصدر ہیئت ہے۔ اما غیر ثلاثی میں کیا، کیسے پتہ چلے گا؟ غیر ثلاثی باقی جو ابواب ہے، مثلا ثلاثی مزید کے 10 ابواب ہے، رباعی مجرد کے ابواب ہے، رباعی مزید کے ابواب میں مصدر مرہ اور ہیئت سمجھانے کے لیے 2 طریقے ہیں۔ ایک دفعہ مصدر اصلی کے پیچھے تا لگاتے ہیں تو مرہ کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ اگر مصدر میں شروع سے تا ہو تو ڈبل تا تو نہیں آ سکتی ہے نا، مثلا بعد میں مفعلہ میں مصدر میں شروع سے تا ہے تو دوبارہ تا تو نہیں لاتے ہیں، تو وہاں پہ ہیئت اور مرہ سمجھنے کے لیے صفت لانا پڑے گا، صفت وصف کے ذریعے سے پتہ چلے گا اور یہ ایک مرتبہ انجام ہوا ہے یا کئی مرتبہ، صفات کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ بس یہ اس کے بحث کا خلاصہ ہے۔ ابھی ہم عبارت پڑھتے ہیں اور آپ نیت کرو، جو ابھی آنے والا ہے وہ نیا نیت کرنا پڑے گا آخر میں۔
وفعلۃ لمرۃ، فعلۃ مرہ کے لیے ہے، کا جلسہ جیسے کہ ایک مرتبہ بیٹھنا، جلست جلسۃ یعنی میں ایک مرتبہ بیٹھا۔ وفعلۃ لہیئۃ، فعلۃ ہیئت کے لیے ہے، ہیئت کا معنی سمجھا ہے نا، طریقہ کار، کا جلسہ جیسے کہ جلسہ معنی بیٹھنے کا خاص انداز۔ یہ تو ثلاثی میں ہو گیا۔ غیر ثلاثی میں کیا ہوگا؟ فی غیر ذی الثلاث بالتاء المرہ، غیر ثلاثی میں تا کے ساتھ مرہ کے لیے ہے، یعنی اگر غیر ثلاثی مصدر میں آخر میں تا آئے تو کیا ہوگا؟ مرہ کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ وشذ فیہ ہیئۃ، اور غیر ثلاثی میں ہیئت کا مصدر آنا شاذ ہے، کل خمرہ جیسے کہ خمرہ مصدر آیا ہے، اور خاص طریقے سے چادر پہننے کا معنی ہے خمرہ یا خمرہ، خمرہ نہیں خمرہ، اوپر خاص فتحے کے ساتھ غلط لکھا ہے، خمرہ ہے، اب نیچے بتا رہا ہے۔ اچھا ابھی اشارے کے بارے دیکھو، وفعلۃ بفتح الفا، فعلۃ فا فتحے کے ساتھ للمرہ ایک مرتبہ کے لیے ہے، من الثلاثی یہ ثلاثی مجرد سے آئے گا، ان لم یکن بناء المصدر العام علیہ، فعلا کا وزن تب آئے گا جب اس کا مصدر کلی بنانے کا طریقہ یہی نہ ہو، یعنی اگر اصلی مصدر فعلتن آتا ہے تو یہ تو مرہ کے لیے نہیں ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مصدر عام، مصدر عام سے مراد جو اس کی جو اصلی مصدر ہے، مصدر کلی ہے، وہ اس طرح نہیں آتا ہو تو مصدر مرہ فعلا کے وزن پر آئے گا، کا جلستین جیسا کہ جلستین مصدر مرہ کی مثال ہے، جلسہ کا معنی ایک مرتبہ بیٹھنا۔ فَإِنْ كَانَ اگر ایسا ہو، یعنی اگر اصلی مصدر تا کے ساتھ فعلتن آتا ہے تو پھر مرہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو کہہ رہے کہ اس کی وصف کے ذریعے سے سمجھ میں آئے گا۔ فَإِنْ كَانَ اگر ایسا ہو، مصدر اصلی فعلتن کا وزن ہو تو فَيَدُلُّ عَلَى الْمَرَّةِ مِنْهُ بِالْوَصْفِ، تو اس مصدر مرہ پر دلالت کرے گا وصف کے ذریعے سے، صفت کے ذریعے سے دلالت کرے گا، رحمہ رحمتن واحدتن، جیسے کہ رحمہ یرحمو سے اصلی مصدر رحمتن آتا ہے، رحمت کیا ہے؟ مصدر ہے نا، تو فعلا کا مصدر اصلی ہے، تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ رحم کیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے صفت لانا پڑے گا، رحمتن واحدتن، تو یہ واحدتن کے لفظ سے پتہ چلا مصدر مرہ ہے، ورنہ خود رحمت مصدر مرہ نہیں ہے، یہ تو اصلی مصدر ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اگر اصلی وزن فعلا کا وزن ہو تو مرہ کے سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ صفت لانا پڑے گا مصدر کے پیچھے۔ وَفِعْلَةٌ بِكَسْرِ الْفَا لِحَيْئَةٍ، اور فعلتن فا کسرے کے ساتھ ہیئت کے لیے ہے، لِحَيْئَةٍ مِنْهُ اسی مصدر میں سے ہیئت انداز کے لیے آتا ہے، طریقہ کار کے لیے، ہاں، کذالک اسی طرح کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا اصلی مصدر اسی طرح نہ ہو، اگر اصلی مصدر پھر ایسا ہو فعلتن کا وزن تو پھر وصف لانا پڑے گا، کا جلستین جیسے کہ جلسہ خاص طریقے سے بیٹھنا، فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ الْعَامِ عَلَيْهَا اگر اس کا مصدر کلی اسی طرح ہو یعنی اسی وزن پر ہو تو فَبِالْوَصْفِ اس وقت وصف سے ہیئت پر دلالت کرے گا۔ مثال دیتا ہے کہ نشدت الضالہ نشدتاً عظیمتاً، نشدت الضالہ، نشدت سے مصدر نشدتاً آتا ہے فعلتاً کے وزن پر، تو اس سے مصدر کیا بنا دیا ہے؟ مصدر ہیئت کے لیے، مصدر ہیئت کے لیے عظیمتاً اس کی صفت لایا ہے۔ نشدت کا معنی ہے گمشدہ کو پانا، نشدت الضالہ میں نے گمشدہ کو پا لیا، نشدتاً عظیمتاً عظیم طریقے سے پا لیا۔ اب یہ عظیمتاً کیوں لانا پڑا؟ کیونکہ نشدتاً اصلی مصدر کا وزن ہے، ہاں، فعلتاً، نشدتاً فعلتاً، تو خود نشدتاً سے ہیئت سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک عظیمتاً نہ لائے۔ یہ ہو گیا ثلاثی کا قانون۔ اب غیر ثلاثی میں کیا ہوگا؟ فی غیر ذی الثلاث بالتاء یدل علی المرہ، غیر ثلاثی میں تا کے ذریعے سے مرہ پر دلالت کرتا ہے،
لم یکن بناء المصدر علیہا، اگر اصلی مصدر کی وزن اس پر نہ ہو، مصدر اصلی کا وزن تا کے ساتھ نہ ہو تو تا لانے سے مرہ پر دلالت کرے گا۔ مثال دیتے ہیں انطلق انطلاقتن، انطلق باب انفعال ہے تو اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ انطلاقن، اصلی مصدر آتا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آزاد ہونا، انطلق من آزاد ہونا، ایک مرتبہ آزاد ہوا یہ معنی کرنا چاہے تو تا لگائیں گے انطلاقتن، انطلق انطلاقتن، ایک مرتبہ آزاد ہو گیا یہ معنی ہوگا۔ فَإِن كَانَ، اگر مصدر اصلی تا کے ساتھ ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ مرہ کیسے معلوم ہوگا؟ فَبِالْوَصْفِ، صفات کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ مثال کا استعانتاً واحدتاً، استعانہ یستعین، یہ باب استفعال ہے اور باب استفعال کا اصلی مصدر تا کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ باب استفعال اور باب افعال میں قانون بتا دیا اگر یہ اجوف ہو، اجوف واوی یائی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ واو یا کو الف میں تبدیل کرتے ہیں، پھر الف حذف کر کے آخر میں تا لگاتے ہیں، قانون بتایا تھا پرسوں۔ تو تا تو شروع میں آتا ہے استعانتاً۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدد کرنا کا معنی ہو تو کیا کرنا ہے؟ وصف لانا ہے، استعانتاً واحدتاً، یعنی ایک مرتبہ مدد کرنا، ہاں مدد مانگنا ہے، مدد کرنا نہیں۔ آپ نے صحیح معنی کیا، میں نے غلط کیا۔ باب استفعال ہے نا، باب استفعال طلب کے لیے آتا ہے، طلب مدد، استعانت، استعانہ، نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین باب استفعال سے ہے نا، مدد مانگنا، تو معنی کیا ہوگا؟ استعنت استعانتاً واحدتاً، میں نے ایک مرتبہ مدد مانگی، بس یہی معنی ہوگا۔ وَشَذَّ فِيهِ اے فی غیر الثلاثی ہیئتٌ، کہتے ہیں غیر ثلاثی میں مصدر ہیئت آنا شاذ ہے، بطور کم آتا ہے، زیادہ نہیں آتا۔ مصدر ہیئت ثلاثی میں ہے لیکن غیر ثلاثی میں شاذ ہے، بطور نادر، شاذ نادر آتا ہے۔ کالخمرہ والعمہ والقمصہ، یہ تین مثالیں دی ہے مصدر ہیئت کے لیے۔ خمرہ، یہ سرخ کمانے، وہ تو ہا کا ہمرا سرخ ہے، خا ہے۔ خمرہ خمر سے ہے، خمرہ سے یعنی روسری پہننا، روسری پہننے کا خاص انداز، روسری یعنی عورتیں جو سر پہ رکھتی ہیں نا، دوپٹہ کہتے ہیں نا اردو میں، فارسی والے روسری کہتے ہیں، خمرہ۔ قرآن میں آیا نا وَلْيَضْرِبْ خُمُرَهُنَّ، پردے کا حکم ہے قرآن سورہ نور میں، اپنے دوپٹے کو، اپنے روسری کو سر سے ڈال دو، سر سے نیچے ڈال دو اور اپنے چہرے کو، اپنے سر کو چھپا لو۔ خمرہ، خمرہ یعنی خاص طریقے سے دوپٹہ پہننا، والعمہ عمامہ سے ہے، عمہ کا معنی ہے خاص طریقے سے عمامہ پہننا، پگڑی، پگڑی عمامہ۔ والقمص قمیص، خاص طریقے سے قمیص پہننا، یہ مصدر ہیئت ہے غیر ثلاثی سے۔ بس یہاں تک مصدر کے جتنے بھی اوزان ہیں ہم نے سب کو بنا کے دے دیا آپ کے لیے، اور ان سب کو یاد رکھنا اور اپنے دماغ میں پکانا اور کھانا، یہ آپ کا کام ہے۔